بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ حضرت سکن معصومہ تشریف احمد تمام خارن گرامی کو سلام عرض کرتے ہیں، اور شکر الاوت کا اور باقی تمام سامعین کو بھی سلام عرض دینے جو اور فقہ الاوت کا سلسلہ درس باب طہارت درس نمبر 32 اور صفحہ نمبر 24 سطر نمبر 1 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بھی پانی کے بارے میں مختلف احکامات موجود ہیں، اور خصوصاً پانی کو ناپاک کرنے کے حوالے سے سختی سے حضرت شاہد علیہ رحمہ وارننگ دے دیں۔ جو لوگ جاری پانی میں گاؤں کے اندر استعمال، چھوٹے نہروں میں جو پانی چلتی ہے، چھوٹی چھوٹی نہروں میں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، جیسے گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں، لوگ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، غسل کے لیے، ہر چیز کے لیے، تو اس پانی کو ناپاک کرنا، کسی بھی طریقے سے نجاست پھینک کر اس میں کوئی بھی ناپاک چیزیں پھینک اس کو ناپاک، اس میں گندی چیزیں، ناپاک چیزیں دوہنا، جیسے عام طور پر گاؤں میں یہ چیز زیادہ ہے، خواتین بچوں کے گندا جو ہے لباس، ان کے لباس کو جو ہے اس پانی میں دھوتے ہیں، گندگی کو اس پانی میں دھو کے ڈال دیتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں سختی سے منع کریں۔ پانی کو ناپاک کرنے کے حوالے سے آپ سختی سے اسے منع کریں، اور فرمائیں جو لوگ پانی کو ناپاک کرتے ہیں، پانی میں قضائے حاجت کرتے ہیں، پانی میں دوسری گندگیاں پھینکتے ہیں، ان پر آپ فرما رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے بول کے بہت سختی سے آپ ٹوک رہے ہیں۔ تو یہ پانی کو پاک رکھنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل بحث ہے۔ فقاوت کی سے بطہارت کے آخری حصے میں شاذ فرماتے ہیں والماء الجاری، جاری پانی چل رہا ہے نہر کی شکل میں، اذا کان ضعیفا، جب وہ پانی تھوڑا ہو، ضعیف سے مراد کمزور مراد نہیں، جسمانی مراد تھوڑا ہے، کم ہے، زیادہ مقدار میں نہیں، پانی چل رہا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہے، کم مقدار میں ہے، اور یہ پانی ویطوف فی البلدان، اور یہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر یہ پانی گھومتا ہے، اثر نہر وہ گاؤں کے اندر سے بیچ میں سے چلتا ہے وہ نہر، اور وہ پانی جو ہے وہ لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، پینے میں، کھانے پینے، ہم تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پانی شہر کے اندر گھومتی ہے۔ وقانو یا سنجون فیل، اور لوگ اس پانی میں پھر استنجا کرے، اور پانی بہت تھوڑا شہر میں گھومتی ہے، اور لوگ اس پانی میں استنجا کریں، اس سے اور اس طرح یا کوئی گندگی پھینکتے ہیں، جیسے جانور اس میں ذبح کرے اس پانی میں، مرغیاں ذبح کرے، جیسے گاؤں میں چیزیں زیادہ ہو رہا ہے آج کل، اس پاک پانی میں جو ہے جانور ذبح کر لیتے ہیں، مرغیاں ذبح کر لیتے ہیں، تو وہ اس کا خون اس میں گرا دیتے ہیں، وہ خون تو ناپاک ہے، تو اس طرح اس میں استنجا کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ یتغیر ہو، اس وجہ سے جو ناپاک چیزوں کو، خون وغیرہ کو استنجا وغیرہ اس میں کرنے کی وجہ سے تغیر ہو گیا اس کے رنگ، اور اس کے بو و طعم، اس کا جو ذائقہ سب جو ہے تبدیل ہو گیا، تو یہ یا میں کوئی ایک تبدیل ہو گیا اس حرام چیز کی وجہ سے، ناپاک چیز کی وجہ سے، تو اس پانی کے استعمال کیا ہے، فشر وہ، تو اس کا پانی کا پینا حرام ہے، وہ استعمال ہو، اس پانی کا استعمال کرنا کسی بھی چیز کے لیے منجد ناپاک کرنے والے، اس پانی کا استعمال جو ہے ناپاک کرنے والا ہے، للاوانی، برتنوں کو بھی ناپاک کرے گا، اب یہ صاف نہیں کرے گا، ناپاک کرے گا، کیونکہ پانی خود نجیس ہے، تو والا ابدان، جسم کو دھوئیں، غسل کریں تو جسم کو ناپاک کرے گا، والا اسباب، کپڑا اس میں دھوئیں، کپڑا بھی ناپاک کرے گا، اس پانی کو استعمال کرنے سے یہ ساری چیزیں ناپاک کرے گا، وہ مستعمل ہو، اور اس پانی کا استعمال کرنے والا، وضو، غسل، برتن دھونے کے لیے، لباس استعمال کرنے والا آدمی اور آسمن گناہ گار ہے، وہ اس پانی کو جو استعمال کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے، یہ آدمی گناہ گار ہے، ناپاک پانی کو استعمال کریں، باقی جب وہ گناہ گار ہے تو فقیر ہے جو ثواب، تو کیسے یار جو اب یہ بندہ امید رکھ سکتے ہیں ثواب کا، وہ تو گناہ گار ہو گئے اس ناپاک پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، نجس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، لہذا ایسے پانی کو جو گاؤں کے اندر گھومتی ہیں، اس کو لوگوں نے ناپاک، اس میں ناپاک چیزیں پھینکا، اس میں استنجا کیا، اس میں جانور وغیرہ ذبح کیا، اس کے پانی کے اوصاف ثلاثہ تینوں تبدیل ہو گیا، یا کوئی ایک صفت تبدیل ہو گیا، تو اس پانی کا استعمال حرام ہے، اور یہ ہر چیز کو ناپاک کرے گا، اور وہ ثواب اس نرگس نہیں بلکہ گناہ۔
اور یہ ایک بحث ہو گیا. آگے فرماتے ہیں ولا یجوز غسل نجس، حضرت فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کسی ناپاک چیز کا دھونا. ہاں جی، ولا استنجاء، ولا استنجاء اور استبراء کرنا. ہاں جی، یہ اسی گاؤں کے بیچ میں گھومنے والے پانی کے بارے میں فرماتے ہیں. اس گاؤں کے بیچ میں گھومنے والا پانی جس میں لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنی وضو غسل اور باقی تمام ضرورت زندگی کے لیے، تو اس پانی میں کسی نجیس چیز کا دھونا، ہاں جیسے مثلاً بچوں کے لباسیں دھوتے ہیں یا کوئی وہ نجیس لباس دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، تو جائز نہیں ہے غسل نے کسی ناپاک چیز کا دھونا. ولا الاستنجاء ولا الاستبراء، نہ استنجا نہ استبراء کرنا جائز ہے فی الماء الذی، اس پانی میں جو کہ یطوف جو گھومتی ہے پھر البلدان شہر کے اندر، شہر کے اندر گھومنے والے اس چھوٹی نہر کے اندر جو پانی گھومتی ہے اس پانی میں کیا استنجا کرنا اور اس پانی میں اچھے ناپاک چیزیں دھونا بالکل جائز نہیں ہے. فرمایا جائز نہیں ہے. ہاں جی، استنجا استبراء میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مطلب کو دو الفاظ میں. تو استنجا کے معنی پاکی حاصل کرنا یہ معنی ہے، استنجا کے معنی خود کو ناپاکی سے دور کرنا. اور شاہ نے فرمایا یہ دونوں پانی سے ہوگا، لیکن یہ بات ہے پانی کے ذریعے سے آپ ہاں جی پاک کریں گے تو دونوں چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا. تو یہ ہاں جی جائز نہیں ہے غسل نجیس ناپاک چیز کا دھونا، ولا استنجا اور نہ استنجا اور نہ استبراء کرنا. کس پانی میں؟ فی الماء الذی، اس پانی میں یطوف فی البلدان جو شہر کے اندر گھومتی ہے اس کا استعمال کرنا ڈائریکٹ، اس میں کوئی نجیس چیز دھونا جائز نہیں ہے. تو پھر آپ کسی نجیس چیز کو دھونا چاہیں تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں واجب ہے فواجب ان یاخذ الماء، واجب ہے آپ پانی لے لیں، بلاوانی برتن میں لے لیں، بالٹی میں لے لیں، لے کر جو ہے وہ یستعملوا، پھر اس پانی کو استعمال کریں اس نہر سے باہر. نہر سے باہر کیا ہے؟ اور اس پانی کو نجیس چیز کو دھو لیں. فی ازالت نجس، نجیس چیز کو زائل کرنے میں نہر سے باہر کریں. استنجا نہر کے باہر کریں. اور نجیس چیز لباس والے کو نجیس چیز سے نجاست کو دور کرنا ہے تو وہ نہر کے باہر اس برتن سے پانی لے کر، لوٹے میں پانی لے کر باہر پاک کریں، اس نہر کے اندر نجیس چیز کو پاک نہ کریں. اب نجیس چیز کو باہر پاک کرنے کے بعد ثم یتم طہارتین، پھر دونوں طہارت وضو غسل کلیئر کریں. باقی سر کو دھونا، جسم کو دھونا وہ گناہ نہیں ہے. ہاں جی، وضو میں اعضاء وضو کو دھونا، چہرہ ہاتھوں کو دھونا وہ گناہ نہیں ہے اس پانی میں، کیونکہ اس سے گرنے والا پانی پاک ہے تو وہ گناہ نہیں ہے. لیکن اس کو استنجا اس پانی کے اندر کرنا اور ناپاک چیز کو اس پانی کے اندر ڈالنا وہ حرام ہے. اس کو آپ پانی لے کر باہر دھو لیں، باہر دھو کے وہ ناپاک جگہ پاک ہو گیا، اس کے بعد آپ باقی جو صفائی کے لیے دھوتے ہیں وہ حرج نہیں. آگے پھر اسی حوالے سے فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ ہاں جی یقضون حاجت، جو قضاء حاجت کرتے ہیں فی الماء پانی میں. ہاں نہروں میں، گاؤں میں نہر ہے اس میں، بڑا نہر چھوٹا نہر کچھ بھی ہو، نہر کے پانی میں یا تالاب ہے ان میں قضاء حاجت کرتے ہیں. وہ لوگ جو قضاء حاجت کرتے ہیں فی الماء پانی میں، تازہ صاف ستھرا پانی میں جو کہ الراکد رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، والجاری یا جاری ہے، چل رہے ہیں نہر کی شکل میں. الا البحر، سوائے سمندر کے، سمندری جب آپ سفر کر رہے ہیں سمندری جہازوں میں، بحری جہاز میں، تو اس وقت سوائے سمندر کے باقی جو ہے ہاں جو مالے کے گاؤں کی جو نہریں ہیں اس پانی میں جو لوگ قضاء حاجت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، ان کے لیے سزا شرعاً کیا ہے؟ شریعت فرماتے ہیں اولئک، شریعت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت بھیجتا ہے تمام لعنت بھیجنے والے، یعنی مراد یعنی تمام مخلوقات ہے، کیونکہ پانی کائنات کے ہر شے کے استعمال ہے، پانی کا پاک ہونا ہر شے کا حق ہے. تو اس کو آپ نجس کر لیتے ہیں تو جو اس سے متاثر ہوں گے ان سب کی طرف سے اس بندے پر لعنت ہوگا. یہ فرمایا ہر لعنت کرنے والے کو اس پر لعنت ہوگا. تدخر جو ہے اس لیے فواجب و واجب علی المسلمین، مسلمانوں پر یجتنبوا، یہ کہ اجتناب کریں، پرہیز کریں، قبائل افعال، ہر برے کام سے، قبائل قبیح کی جمع ہے، ہر برے اور قبیح ناپسند کاموں سے اجتناب کریں، قبیح کاموں سے نہ اجتناب کریں. وہ حاضر تو ہر مسلمان کے کام ہے ہر قبیح کام سے اجتناب کرنا. وہ حاضر، اور یہ عمل یعنی پانی کو چلتے ہوئے رکے ہوئے صاف قابل استعمال پاک اور پاک کرنے والے پانی کو ناپاک کرنا، اس میں قضاء حاجت کر کے کوئی نجیس پھینکے، یہ من اقباح القبائح،
انتہائی قوی ترین کاموں میں سے ہے، قوی ترین کاموں میں ہے، لہٰذا اس کام سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جی، خصوصاً گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہے، شہروں میں تو پیپ کے ذریعے سے پانی اپنے گھر میں ہی دھوتے ہیں، گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہے، تو گاؤں والوں کے اس چیز کا علم ہونا ہر صورت میں ضروری ہے تاکہ ان پر اللہ کی لعنت کا وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ سر فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَسْتَجِبْ، اگر یہ لوگ باز نہ آ جائیں تو پھر جو ہے ان سے منع کرنے کی وجہ باز نہ آ جائیں تو واجب ہے اللہ حکام الاسلام، مسلمان حاکموں پہ جو علاقے میں موجود تو واجب ہے ان یمنعوا، ان لوگوں کو منع کریں کہ وہ پانی کو گندا نہ کریں، پانی میں نجیس چیز نہ پھینکیں، پانی میں قضاء حاجت نہ کریں، پانی میں گندی چیزیں نہ دھوئیں، جانور ذبح نہ کریں، اور پانی کو جو گاؤں میں استعمال ان کو ناپاک کرنے نہ دیں، ان کو روکیں حاکم اسلامی۔ یعنی وَإِن لَمْ يَمْنَعُوا، اور حاکم اسلامی بھی سستی کریں، لوگوں کو منع نہ کریں اور لوگوں کو گندا پانی گندا کرتے رہنے ہی دے دیں، تو فَكُلُّهُمْ، تو سب کے سب، حاکم عوام سب کے سب، یعاقبون، سب کو سزا کیا جائے گا، عقاب دیا جائے گا، پھر قیامت العظمیٰ، اس بڑی قیامت میں، کل قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ سے عقاب ہوگا۔ کیونکہ جو ہے پانی ہے جس کے ذریعے سے پانی پاک ہوگا، آپ کا لباس پاک ہوگا، آپ کا جسم پاک ہوگا، آپ کا وضو صحیح ہوگا، آپ کے برتن پاک ہوں گے، آپ کے کھانے پاک ہوں گے، اور اس طرح آپ کی ساری چیزیں پاک ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کی طہارت کی بنیاد پانی پر ہے۔ ہاں جی، عبادت کی صحت، نماز صحیح، آپ کے لباس صحیح ہو، ہاں جی جسم پاک ہو، اور جسم پاک اور لباس پاک جو ہے پانی ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو پانی نجیس ہو تو لباس ہر چیز ناپاک ہوگا، تو ہر چیز ناپاک ہو تو پھر نماز قبول کہاں سے ہوگا، نماز باطل ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے پانی کا پاک رہنا مسلمانوں پر انتہائی لازم اور واجب عمل ہے، اور جتنا ہو سکے پانی کو پاک رکھیں، خصوصاً جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں لوگ نہر سے پانی لیتے ہیں ضرورت کے استعمال کی بینی، اس پانی کو پاک رہنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ فرمایا اگر حکمران منع نہ کریں اس کام سے تو فَكُلُّهُمْ، سب کے سب کو سزا ہوگا، عقاب ہوگا قیامت عظمیٰ میں، کل بڑی قیامت میں۔ تو اس لیے شاہ سے فرمائے فَعَلَيْكُمْ، پس تم لوگوں پر لازم اور واجب ہے، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، بِصِیانَةِ الماء، پانی کو بچانا، پانی کی حفاظت کرنا، من الانجاس، ناپاک چیزوں سے، ہر قسم کی ناپاک چیزیں، کسی بھی قسم کی ناپاک چیزیں گاؤں میں استعمال ہونے والی، محلے کے بیچ میں استعمال ہونے اس پانی میں نہ دھوئیں۔ ہاں گاؤں میں کچھ نہریں ایسی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ فصلوں کو جاتی ہے، درختوں کو جاتی ہے، اس میں دھوئیں تو حرج نہیں، کیونکہ وہ پینے کا استعمال نہیں ہوتے، بہت سی جگہوں پر اس کی نہر ہے، جو استعمال کے جو نہریں جس سے لوگ وضو کرتے ہیں، ہم باقی ضرورت نہیں لیتے ہیں، اس کا ناپاک کرنا سختی سے شاثر فرمایا اللہ منع کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ مسلمان تم پر لازم ہے بِصِیانَةِ الماء، پانی کی حفاظت کریں، من الانجاز، ہر قسم کی ناپاک چیزوں سے، لأن بناء جمیع العبادات، کیونکہ تمام عبادتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی پاکی پر ہے۔ عبادت تب سے ہوگا پاک ہو، آپ لباس جسم پاک ہو، وہ بنا طہارت کیا ہے، پانی طہارت کی بنیاد جو ہے آپ کے جسم لباس پاک کب ہوگا، اس کی بنیاد الماء، پانی پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پانی پاک ہوگا تو جسم لباس پاک ہوگا، جسم لباس پاک ہوتا ہے عبادت صحیح ہوگا، پانی ناپاک ہوگا تو جسم لباس بھی ناپاک ہو جائے گا، تو عبادت کہاں سے صحیح ہوگا۔ اس لیے وما کان شریف فرماتے ہیں سستی نہیں کرتی، وما کان تعاون فی ذلک الامر، سستی نہیں کرتی ہے تعاون فی ذلک، اس یعنی پانی کو پاک رہنے کے سلسلے میں، ہاں جی اقدامات کرنے میں سستی نہیں کرتی ہیں، الا مگر من ضعف الایمان، مگر ایک انسان کی ایمان کمزور ہو تو پھر وہ پانی کو پاک رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ استیلاء النفس، اور شیطان اور نفس ہمارا اور شیطان اس انسان پر مسلط ہونے کی، استیلاء مسلط ہونے کی وجہ سے ہی انسان جو ہے اور لباس کو، جسم کو، پانی کو پاک رکھنے میں وہ سے سستی کرتا ہے، ورنہ صاحب ایمان وہ ہر صورت میں جو ہے جسم کو، لباس کو کوئی بھی پاک رکھنے کا اہتمام کرے گا۔ جب ان دونوں کا پاک کرنے کا اہتمام ہے تو پانی کو پاک کرنے کا اہتمام ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ تو نہ صرف اپنے لیے استعمال ہونے والے پانی کو پاک کرنے کا اہتمام کرنا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے استعمال ہونے والی پانی کو پاک رکھنے کا اہتمام کرنا ہمیں سے ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر مسلمان پر شرعی طور پر وہ پابند ہے، لازم ہے کہ وہ پانی کو جو گاؤں میں چلتے ہیں، نہروں میں ہے، تالابوں میں لوگ اس سے استعمال کرتے ہیں،
اس کو ہر صورت میں پاک رکھا جائے، اس میں کسی قسم کی ناپاک چیزیں نہ پھینکا جائے، ہاں جی اس میں نہ ڈالا جائے۔ اگر ڈالیں گے اس پہ ناپاک تو آپ نے اوپر پڑھ لیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے منہ میں آنے والے لعنت سے انسان بچائیں، اللہ کی رحمت سے بچائیں، اپنی پانی کو پاک رکھ کر اپنی عبادتوں کو بھی صحیح رکھیں، صحیح کریں، دوسروں کی عبادتوں کو بھی صحیح رکھنے میں ہم مدد دے دیں۔ خدا عملہ ہم سب کو اللہ دین سمجھ کر دین کے بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں وہ سستی کرتا ہے، ورنہ صاحب ایمان وہ ہر صورت میں جو ہے جسم کو، لباس کو کوئی بھی پاک رہنے کا اہتمام کرے گا۔ جب ان دونوں کا پاک کرنے کا احترام ہے تو پانی کو پاک کرنے کا احترام ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ تو نہ صرف اپنے لیے استعمال ہونے والے پانی کو پاک کرنے کا اہتمام کرنا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے استعمال ہونے والی پانی کو پاک رکھنے کا اہتمام کرنا ہمیں سے ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر مسلمان پر شرعی طور پر وہ پابند ہے، لازم ہے کہ وہ پانی کو جو گاؤں میں چلتے ہیں، نہروں میں ہے، تالابوں میں لوگ اس سے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہر صورت میں پاک رکھا جائے، اس میں کسی قسم کی ناپاک چیزیں نہ پھینکا جائے، ہاں جی اس میں نہ ڈالا جائے۔ اگر ڈالیں گے اس پہ ناپاک تو آپ نے اوپر پڑھ لیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، تمام لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے منہ میں آنے والے لعنت سے انسان بچائیں، اللہ کی رحمت سے بچائیں، اپنی پانی کو پاک رکھ کر اپنی عبادتوں کو بھی صحیح رکھیں، صحیح کریں، دوسروں کی عبادتوں کو بھی صحیح رکھنے میں ہم مدد دے دیں۔ خدا عملہ ہم سب کو اللہ دین سمجھ کر دین کے بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔